ماتمی جلوسوں کے پس پردہ بھیانک مقاصد۔ ماہ محرم دنیا بھر میں مختلف تاریخی واقعات کے یادگار کے طور پر عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ماہ محرم ایک مقدس اور محترم مہینہ ہے، لیکن عصر حاضر میں محرم الحرام کو صرف واقعہ کربلا سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ پاکستان، افغانستان، عراق اور ایران میں اس ماہ مقدس میں اہل تشیع مکتب فکر کی جانب سے عزاداری، ماتمی جلوس اور زنجیر زنی جیسی خرافات و بدعات کا رواج ہے۔ ان جلوسوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان میں شیعہ آبادی 2 سے 3% ہے، لیکن محرم الحرام کے پہلے عشرے میں پاکستان بھر میں شیعہ فرقے کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ 7 سے 10 محرم کے دوران پاکستان کی تمام مرکزی شاہراہوں کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور ہر میڈیم کو شیعہ مکتب فکر کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق واقعہ کربلا اور اسلام سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ بات یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ ذرائع ابلاغ، مجالس اور جلوسوں میں نوحہ، گریہ اور ماتم کے نام پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید تبرہ کیا جاتا ہے۔ گلی محلوں اور چوک چوراہوں میں نکل کر مسلمانوں کے ایمان و ایقان کے مرکز و محور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں توہین کر کے لوگوں کو مشتعل کرنا اور فرقہ وارانہ فساد پھیلانا ان جلوسوں کے اولین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ پاکستان میں ان جلوسوں کی آڑ میں تاریخی دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، جن میں پہلا واقعہ 6 جولائی 1985 کو پیش آیا، جس میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں درجنوں سنی مسلمانوں کو ایرانی دہشت گردوں نے شہید کیا۔ اس واقعے میں خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ مناظر آج برما میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو ایرانی انقلاب کا اصل ہدف تھا، اور آج تک اس آگ میں 1 لاکھ کے قریب پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان جلوسوں میں تربیت یافتہ مسلح دہشت گرد موجود ہوتے ہیں، جن کا اولین نشانہ سنی مسلمان ہوتے ہیں، تاکہ ان کو اشتعال دلا کر جنگی صورتحال پیدا کی جا سکے، جس کی مثال سن 2010 میں کراچی کے بڑے کاروباری مرکز بولٹن مارکیٹ کو جلانا ہے۔ اس واقعے میں سنی املاک کو اربوں روپے کے نقصان کے علاوہ کئی جانوں کا نقصان ہوا، جس میں اہل سنت مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ 2013 میں سانحہ تعلیم القرآن راولپنڈی پاکستان کی تاریخ کا وہ بھیانک حصہ ہے جسے کبھی بھلایا نہ جا سکے گا، جہاں شیعہ بلوائیوں نے جلوس کی شکل میں معصوم طلبہ اور نمازیوں کو زندہ جلا کر ان کے لاشوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا اور مسجد و مدرسہ کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس واقعے سے پاکستان میں فرقہ وارانہ جنگ کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی گئی، لیکن علماء کرام اور اہل سنت مسلمانوں کے صبر، حب الوطنی اور استقلال نے وہ تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ ان ناکام کوششوں کے بعد ایران نواز شیعہ طاقتوں نے خود ہی اپنے لوگوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ پاکستان میں موجود شیعہ کمیونٹی کو پاکستان سے متنفر کر کے ایران کی جانب راغب کیا جا سکے۔ ایسے حملے سب سے زیادہ پاڑا چنار میں ہوئے، جہاں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ایرانی لابی کا منی ایران بنانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا۔ ایرانی دہشت گردی کے اڈوں کو تباہ کر کے کئی دہشت گرد گرفتار کیے۔ انہی دہشت گردوں کی نشاندہی اور دیگر ذرائع سے کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک پکڑا گیا، جو بلوچستان اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایران اور بھارت کی سرپرستی میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کرواتے تھے۔ یہ ایجنٹ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی، بالخصوص بلوچستان کی ہزارہ برادری کو نشانے پر رکھتے تھے، تاکہ ایک تو بلوچستان میں پاکستان سے علیحدگی کی ملک دشمن تحاریک کو فرقہ وارانہ سپورٹ بھی دی جائے، دوسرا یہ کہ شیعہ کمیونٹی پاکستان کو اپنے لیے غیر محفوظ سمجھے۔ اسی لیے حکام بالا کو تاریخ کے آئینے میں ان تمام واقعات کو دیکھ کر اس سال محرم میں ان جلوسوں کو
عبادت گاہوں تک محدود کر دینا چاہیے، تاکہ جس انگریز نے لکھنؤ سے مختلف روٹس میں نکل کر ماتمی جلوسوں کی روایت ڈالی، اس نفرت آمیز، فرقہ وارانہ اور فساد کا باعث بننے والی روایت کی سرکوبی کی جا سکے۔ اس کے لیے تمام مکاتب فکر کی عبادات، مذہبی رسومات اور جلسے جلوس ان کی عبادت گاہوں تک محدود کیے جائیں، تاکہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے ملک و ملت کے دشمن کسی بیرونی ایجنڈے کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔